گلف سٹریم کے جو خرچے ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ بالکل اسی طرح بڑھ رہے ہیں جس طرح پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اب عبد المالک ہیں جو اینکر ہیں، انہوں نے کچھ ہوش ربا انکشافات کیے ہیں کہ گلف سٹریم کے اس 11 ارب کو تو چھوڑ دیں، اس کے بعد اس پہ کتنا خرچہ ہونا ہے اس نے جو بتائے ہیں نا، اگر وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو آپ لوگ سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے۔ اچھا، اس پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس وقت دیکھیں پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ میں ہیں، گلف کنٹریز وہ اس وقت جو ہے نا وہاں پہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے، وہاں پر کرائسس ہے، تو ساتھ میں پاکستان میں آنے والے دنوں میں کوئی آئل کے کرائسس ہو سکتے ہیں، گیس کے کرائسس ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے باوجود ہمارے جو حکمران ہیں پنجاب کی ماشاءاللہ سے وزیر اعلیٰ صاحبہ، ان کے خرچے دیکھیں۔ اب جو عبد المالک صاحب ہیں انہوں نے جو چیز ایک بریک کیا ہے وہ ذرا سن لیں، آپ لوگ تیار ہو جائیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ آگے ہونے کیا والا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو گلف سٹریم طیارہ ہے، ظاہر سی بات ہے یہ امریکن طیارہ ہے تو اس کو پاکستانی پائلٹ تو نہیں چلا سکتے نا۔ سب سے پہلے اس کے لیے 2 پائلٹ ہائر کیے گئے ہیں۔ وہ جو 2 پائلٹ ہیں ان میں سے ایک کی جو تنخواہ ہے وہ 32,000 ہے، ایک کی تنخواہ ہے $38,000، یہ روپے کی میں بات نہیں کر رہا، پر منتھ وہ اس طیارے کو چلائیں گے وہ 2 پائلٹ۔ اور وہ جو پائلٹ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے باہر سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو پاکستان میں اکاموڈیشن بھی چاہیے یا نہ، رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے یا نہ۔ اب وہ بڑے جہاز کے پائلٹ ہیں، لیگزری پائلٹ ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ گلی محلے میں تو رہیں گے نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے وہ جا کر کہیں پہ اسلام آباد میں یا لاہور میں کوئی روم رینٹ پہ لے لیں اور وہاں پہ رہنا شروع ہو جائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کو 5 سٹار ہوٹل بھی پرووائڈ کرنا ہے، وہ 5 سٹار ہوٹل میں رہیں گے، رہائش اور کھانا بھی ان کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ پنجاب کے عام لوگوں کے پاس پیسہ تو بہت زیادہ ہے نا، انہی کے ٹیکس کے پیسوں میں سے جائے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے یہ پائلٹ، یہ تو وہ 2 ہیں جو اس وقت چلا رہے ہیں جن کی تنخواہ اتنی ہے، اس کے باوجود ان کی رہائش اکاموڈیشن ٹوٹل کو ملا کر اگر ہم ایک اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً پاکستانی قوم کو صرف اور صرف 18 کروڑ میں پڑ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک خرچہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے مستقل طور پر تو یہ پائلٹ اس کو نہیں چلا سکیں گے نا، تو کوئی 2-4 پائلٹ ایسے بھی ہوں گے جنہیں بھیجنا پڑے گا امریکہ، وہ جا کر وہاں پر ٹریننگ لیں گے، تو وہ اس جہاز کو سیکھیں گے، اس کے بعد آ کر پاکستان میں چلائیں گے۔ یہ جو گلف سٹریم G500 کو سیل کرنے والی کمپنی ہے اس کی بھی شرط یہی ہے کہ وہ پائلٹ وہیں پہ جائیں گے، امریکہ جائیں گے اور اسپیشل ٹریننگ لیں گے۔ اب وہ جو کم از کم 3 یا 4 پائلٹ جو ہائر ہوں گے وہ جب جائیں گے تو وہاں پر امریکہ میں ٹریننگ لینے کے لیے تو ان کی جو ایکسپینس ہوں گے یہاں پر ان کو ہائر کیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے ان کی بھی تنخواہ اور مراد وغیرہ شامل ہوں گے، وہاں پر جا کر وہ ٹریننگ لیں گے تو وہاں پہ رہائش، ان کی اکاموڈیشن وغیرہ وہ ساری چیزیں بھی ہوں گی۔ تو سوچ لیں یہ گلف سٹریم پاکستان جو ایک پنجاب کی بیچاری ایک مظلوم قوم ہے جس کو ابھی سیلاب نے ہٹ کیا، اور اس کے باوجود پنجاب میں جو حالات ہیں بے روزگاری کے اور باقی ساری جو چیزیں ہیں، بیماریاں ہیں، ہاسپٹل کے حالات ماشاءاللہ سے ہیں، اس کے بعد سکولوں کے حالات دیکھ لیں، وہ تو ساری چیزیں پرائیویٹ ہوتی جا رہی ہیں، مگر ان کے جو شریف خاندان ہے ان کے شاہی خرچے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اب یہ کہیں گے کہ یہ جو نا پنجاب، یہ مریم نواز کی ذاتی تو نہیں ہے، یہ حکومت پنجاب کی ہے، مریم نواز آج ہے کل نہیں ہوگی، مگر یہ تو پنجاب کے جو نا حکومت کا حصہ ہے نا، پنجاب کا ایسٹ ہے نا، تو جو بعد میں آئے گا وہ اسے استعمال کرے گا۔ وہ بھائی اتنے مہنگے جہاز اس غریب عوام پر تھوپنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بنیادی طور پر وجہ کچھ اور ہے جو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا اس وقت۔ ممکن ہے کہ یہ اپنے بھاگنے کے راستے آسان کر رہے ہوں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ صرف G500 نہیں خریدا گیا، G600 بھی خریدا گیا ہے، تو یہ وہ جہاز ہیں جن پر دیکھنا آپ یہ عمرہ بہت جلد پاکستان، یہ جو پنجاب قوم، پنجاب کے پیسے ہیں یا پھر وفاق میں جو پاکستانیوں کے پیسے ہیں ان کو چونا لگا کر جب بھی حالات خراب ہوئے سب سے پہلے انہی کے پیسوں پہ، انہی کے جہازوں میں، ہمارے پیسوں پہ، ہمارے جہازوں پہ بیٹھ کر یہ ملک سے فرار ہو جائیں گے۔ بہرحال ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف دیکھیں کہ جو ہے نا پاکستان اس وقت ایک زبردست جو ہے نا اسٹریٹجک پوزیشن پہ ہے جہاں پر پورے گلف کنٹریز اس وقت جنگ کی صورت میں ہے اور ساتھ میں ایران اسرائیل جنگ ہے، تو وہاں پر
پاکستان پہ بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا، کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے تو ہیں نہیں ہم بڑے مقدار میں آئل کے ریزرو یا گیس کے ریزرو لے کر رکھ دیں، ہم تو چل ویسے ادھار پہ رہے ہیں۔ اب ان کا امپیکٹ آہستہ آہستہ پاکستان پہ آنا شروع ہوگا۔ یہ جو اب نئے ہرمز کو بند کیا گیا ہے تو اس کے بعد حالات جو ہے نا کرائسس کی طرف جائیں گے، یقیناً جائیں گے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، اب پٹرول وغیرہ کی قیمتوں میں جو اضافہ ہونا ہے وہ تو سامنے ہے۔ وہ اب پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بجائے وہ اپنے جو حکومت ہے اپنے اخراجات کم کر کے کچھ نہ کچھ ریلیف دینا چاہیے عوام کو، لیکن یہ ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ ان کو کیا آن پڑی ہے کہ وہ اپنے جو عیاشیاں ہیں ان میں کمی لے آئیں اور عوام کو کسی قسم کی کوئی فیسلٹیز دیں۔ دوسری طرف کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے، دیکھو مریم نواز نے کتنے سارے جو نا سکیموں کو شروع کیا ہے، اپنا چھت سکیم ہے، اپنا مکان سکیم ہے، ایزی بزنس ہے، روشن کارڈ ہے، جو ہے نا لیپ ٹاپ سکیم ہے، ای بائک سکیم ہے، دھیرانی کارڈ ہے، کوئی ای ٹیکسی سکیم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا صاف ستھرا پنجاب ہے۔ اتنی زیادہ سکیموں کو مریم نواز نے سٹارٹ کیا ہے، دیکھو وہ کام تو کر رہی ہے بھائی۔ یہ جتنی ساری سکیمیں ہیں نا، یہ الیکٹرک بسوں وغیرہ کی سکیمیں، یہ جتنی بھی سکیمیں ہیں یہ آپ لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں پہ چل رہی ہیں۔ یہ کوئی بندہ بھی، یہ شریف خاندان کوئی اپنے جیب سے نہیں دے رہا ہے ان سکیموں کو، یہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ سکیمیں چل رہی ہیں۔ دیکھیں صاف ستھرا پنجاب جو ہے اس کے بل آنا شروع ہو گئے، اسی طرح باقی جو سکیمیں ہیں وہ سبسڈی گورنمنٹ کوئی اپنے جیب سے تو دے نہیں رہی، وہی جو ٹیکس کا پیسہ جمع ہو رہا ہے وہی ٹیکس کا پیسہ جو ہے نا آگے کسی نہ کسی کھانے میں جا کے لگ رہا ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں دے رہے، ہاں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ گلف سٹریم کی صورت میں لے ضرور رہے ہیں، اپنے یہ جو ہے نا لگژری لائف گزارنے کے لیے وہ پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے لے کچھ نہ کچھ ضرور رہے ہیں۔ بہرحال جو وہ پاکستانی قوم کو دے رہے ہیں وہ ان کے اپنے پیسے ہی ہیں۔ بہرحال دیکھیں یہ جو نا جہاز آگے جا کر کتنا ایکسپینسو ثابت ہوتا ہے پاکستانی قوم کے لیے۔ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اس وقت مجھے اجازت دیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔